میثم تمار اسدی کوفی صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، ساتھ ہی آپ علی علیہ السلام کے بہترین ساتھی اور اہل بیت رسول کے جانثاروں میں شامل ہیں۔ سن 61 ہجری میں واقعہ کربلا کے قریب آپ کو حق گوئی کے جرم یزید کے کرندے ابن سعد کے حکم پر بے دردی سے قتل کر دیا گیا۔ اس سے قبل آپ کو قید میں رکھا گیا، جہاں آپ پر ظلم و ستم کی انتہا کر دی گئی، تاہم آپ نے حق کا ساتھ نہ چھوڑا۔ علی علیہ السلام نے آپ کے متعلق شہادت سے کئی برس پہلے فرما دیا تھا کہ اے میثم، تمہیں میری محبت میں دار پر چڑھا دیا جائے گا اور اس سے قبل تمہاری زبان کاٹ دی جائے گی۔ اس وقت میثم نے کہا تھا کہ میری زبان بھی کاٹ دی جائے تو میں حق بات اور آپ کی محبت سے دستبردار نہیں ہوں گا۔ حضرت میثم تمار کی پیدائش 7ویں صدی میں ہوئی اور مقام وفات کوفہ میں ہے۔ وجہ شہادت جو بنی وہ پھانسی تھی اور دفن بھی کوفہ میں ہے۔ عراق کے مقدس شہر کوفہ میں حضرت میثم کا روزہ ہے۔ شہریت اصل میں رہنے والے بھی عراق کے تھے۔ نام ان کا ہے ریل میثم بن یحییٰ تمار اسدی، لقب تمار تھا، اور جو شہادت ہوئی وہ 60 ہجری 23 ذوالحجہ کو حضرت میثم تمار کی شہادت ہوئی۔ امام علی علیہ السلام کے نامی گرامی صحابی ہیں۔ میثم کی ابتدائی زندگی کی تفصیلات کے بارے میں کچھ زیادہ معلومات دستیاب نہیں ہیں، ہاں اتنا ملتا ہے کہ نبی پاک کو بہت پسند تھے اور ام المومنین ام سلمہ کے بقول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بارہا میثم کو اچھے الفاظ میں یاد کیا اور امیر المومنین سے ان کی سفارش کی۔ میثم کو امام علی کی خاص توجہ حاصل تھی اور انہوں نے امام سے بہت سے علوم حاصل کیے۔ وہ کوفہ میں کھجور فروخت کرتے تھے۔ میثم گرچہ ایک غریب کھجور فروش تھے مگر پروردگار کی عبادت میں کوئی کسر نہ چھوڑتے۔ یہی وجہ تھی کہ آپ علی علیہ السلام کے بہترین ساتھی رہے۔ بہت سی کرامات اور پشین گوئیاں ان سے منسوب کی گئی ہیں۔ ثانیہ عاشورہ سے پہلے یعنی 60 ہجری میں انہیں ابن زیاد کے حکم پر دار پر لٹکا دیا گیا۔ میثم تمار کا نسب وہ اجمی تھے، لیکن چونکہ بنی اسد کی ایک خاتون کے غلام تھے اسی قبیلے سے منسوب کیے گئے ہیں۔ بعد میں حضرت علی علیہ السلام نے انہیں اس عورت سے خرید کر آزاد کیا اور جب ان کا نام پوچھا تو انہوں نے عرض کیا میرا نام سالم ہے۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا پیغمبر اکرم نے مجھے خبر دی ہے کہ تمہارے اجمی والدین نے تمہارا نام میثم رکھا تھا۔ میثم نے تصدیق کر دی۔ امیر المومنین نے فرمایا اپنے سابقہ نام کی طرف لوٹو جس سے پیغمبر نے بھی تمہارا پکارا ہے۔ میثم نے قبول کیا اور ان کی کنیت ابو سالم ٹھہری، ان کی دوسری کنیت ابو صالح بھی ہے۔ حضرت میثم تمار کوفہ کے بازار میں کھجور فروشی کرتے تھے، اسی بنا پر ان کو تمار کا لقب دیا گیا یعنی تمر فروش۔ ایک روایت کے مطابق وہ دار الرزق نامی مقام پر خربوزے بھی فروخت کرتے تھے۔ اصحاب ائمہ کے درمیان میثم کی منزلت کیا تھی؟ میثم کو پہلے تعین ائمہ یعنی امام علیہ السلام، امام علی بن ابی طالب، امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام کے اصحاب میں گردانا گیا ہے، تاہم ان کی شہرت زیادہ تر حضرت علی کی شاگردی کی وجہ سے ہے۔ میثم بہت زیادہ حبدار اہل بیت رسول تھے، اہل بیت بھی دوسری طرف سے ان کی طرف توجہ دیتے تھے۔ انہوں نے امام علی علیہ السلام سے بہت سے علوم حاصل کیے۔ امام ان کے ساتھ زیادہ بات چیت کرتے تھے۔ آپ نے میثم کو اسرار وصیت سمیت بہت سے علوم سکھائے اور انہیں غیبی امور سے آگاہ کیا اور انہیں ان آزمائے ہوئے مومنین کے گروہ میں قرار دیا جو رسول اللہ کے اوامر اور اہل بیت علیہم السلام کی حدیث کے ادراک اور تحمل کے سلسلے میں اعلیٰ ترین مقام و منزلت سے بہرہ تھے۔ ان حقائق سے معلوم ہوتا ہے کہ میثم روحانی ظرف اور اہلیت کے بلند مراتب پر فائز تھے۔ غائب حضرت میثم کا میثم نے معاویہ کی موت کی پیشین گوئی کی اور انہوں نے مکہ کی جبلہ نامی خاتون کو امام حسین علیہ السلام کی شہادت کی خبر دی تھی۔ انہوں نے پیشین گوئی کی تھی کہ اپنے قبیلے کے سربراہ کے ہاتھوں گرفتار ہوں گے اور ابن زیاد کے حکم سے مارے جائیں گے۔ نیز انہوں نے پیشین گوئی کی تھی کہ مختار بن ابی عبیدہ ثقفی قید خانے سے رہا ہوں گے۔ ان خصوصیات کی بنا پر میثم تمار کو امام علی کے برگزیدہ صحاب اور جلیل القدر دوستوں اور حواریوں کے زمرے میں شمار کیا گیا جاتا ہے۔ حتیٰ کہ بعض روایات میں میثم تمار کو شرطۃ الخمیس کے اراکین میں شمار کیا گیا ہے۔ شرطۃ الخمیس کے اراکین وہ بہادر اور جانثار افراد تھے جنہوں نے اپنے امیر المومنین مولا علی بن ابی طالب علیہ السلام کے ساتھ عہد کیا تھا کہ وہ جنگوں میں جان کی بازی لگانے تک آپ کا ساتھ دیا کریں گے۔ امام علی علیہ السلام نے میثم کو ان کی شہادت کی کیفیت، ان کے قاتل اور کھجور کا درخت پر جو آپ نے انہیں دکھا دیا تھا لٹکائے جانے کی خبر اور بشارت دی تھی کہ ان کے لیے کوفہ میں یزید کے والی عبید اللہ بن زیاد کے سامنے مزاحمت کی پاداش یہ ہوگی کہ وہ آخرت میں امام کے ساتھ اعلیٰ رتبے پر فائز ہوں گے۔ کہا جاتا ہے کہ میثم تمار اسی درخت کے ساتھ کھڑے ہو کر نماز بجا لاتے تھے اور اسی درخت سے گفتگو کرتے تھے، اسے پانی دیا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ کھجور کا درخت جلدی بڑا ہو تاکہ میں علی کے عشق میں یہاں پر سولی پہ چڑھوں۔
جو انہوں نے امام علی سے سن رکھی تھی دوسروں کے لیے بھی نقل کرتے تھے۔ اسی قسم کی ایک روایت کے مطابق میثم تمار اور حبیب ابن مظاہر نے اپنی شہادت خبر ایک جماعت کے درمیان نقل کی، لیکن حاضرین نے ان دونوں کو جھٹلایا اور ان کا تمسخر اڑایا۔ میثم تمار کی گرفتاری اور شہادت کے سلسلے میں دو روایات نقل ہوئی ہیں۔ پہلی روایت اموی خلیفہ یزید بن معاویہ دور حکومت سن 60 تا 64 ہجری جانتا تھا کہ میثم تمار امیر المومنین کے سنجیدہ اصحاب اور حامیوں میں سے ہیں، چنانچہ اس نے کوفہ میں اپنے والی عبید اللہ بن زیاد کو حکم دیا کہ انہیں تختہ دار پر لٹکا دے۔ چنانچہ میثم جو عمر بجا لانے کے بعد مکہ سے کوفہ کی جانب آ رہے تھے، ابن زیاد کے گماشتوں کے ہاتھوں گرفتار ہوئے۔ قید خانے میں ان کا سامنا مختار ثقفی سے ہوا، جو خود بھی ابن زیاد کے قیدی تھے، اور پیشین گوئی کی کہ وہ مختار بہت جلد رہا ہو جائیں گے۔ ابن زیاد نے میثم کی قوم کے عریف سربراہ سے کہا تھا کہ میثم کو اس کی تحویل میں دے دے ورنہ اس کو مار دے گا۔ ابن زیاد نے بظاہر اپنے سپاہ کے 100 افراد اس شخص کو دیے اور انہوں نے قادسیہ کے مقام پر میثم کو گرفتار کیا اور انہیں کوفہ لے گئے۔ پھر ابن زیاد کے حکم پر انہیں تختہ دار پر لٹکایا گیا۔ دوسری روایت یہ ہے کہ میثم کوفہ کے بعض تاجروں کی درخواست پر کوفہ کے عامل کی شکایت پہنچانے کے غرض سے ان کے ہمراہ ابن زیاد کے پاس پہنچے تاکہ ان سے مطالبہ کریں کہ وہ کوفہ کے عامل کو برطرف کر دیں۔ میثم نے وہاں بلیغ خطبہ دیا۔ عمرو بن حریث جو ابن زیاد کی طرف سے کوفہ کا والی عثمانی مسلک اور دشمن اہل بیت تھا اور دارالامارہ میں موجود تھا، نے میثم پر جھوٹ اور جھوٹوں کی پیروی کا الزام لگایا، لیکن میثم نے کہا میں سچا اور سچے مولا علی کا پیروکار ہوں۔ ابن زبیر نے میثم کو حکم دیا کہ علی سے بیداری کا اظہار اور آپ کی بدگوئی کریں اور اس کے بجائے عثمان سے دوستی اور محبت کا اظہار کریں اور ان کی خیر و نیکی سے تذکرہ کریں۔ اس نے میثم کو دھمکی دی کہ اگر انہوں نے اس کے حکم کی تعمیل نہیں کی تو ان کے ہاتھوں پاؤں کاٹ دیے جائیں گے اور انہیں تختہ دار پر لٹکائیں گے۔ گویا کہ میثم اسی موقع پر تقیہ کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے شہادت کا انتخاب کیا اور کہا امام علی نے مجھے آگاہ کیا ہے کہ ابن زیاد میرے ساتھ یہی سلوک روا رکھے گا اور میری زبان بھی کاٹے گا۔ ابن زیاد نے بزم خود اس غیبی خبر کو جھٹلانے کی خاطر حکم دیا کہ میثم کے ہاتھ پاؤں کاٹ دیے جائیں اور انہیں عمرو بن حریث کے گھر کے قریب تختہ دار پر لٹکا دیا جائے۔ زیاد نے درخواست کی کہ میثم کی زبان کٹوا دے۔ ابن زیاد مان گیا اور اپنے ایک محافظ کو ایسا کرنے کے لیے روانہ کیا۔ میثم نے زبان کٹوانے سے پہلے حاضرین کو یاد آوری کرا دی کہ امیر المومنین علی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ ابن زیاد میرے پاؤں، ہاتھ اور زبان کٹوا دے گا، اور اب ابن زیاد نے کہا ہے کہ وہ میری زبان نہیں کٹوائے گا اور مولا علی کی پیشین گوئی کو جھٹلا دے گا، لیکن وہ اس پیشین گوئی کو نہ جھٹلا سکا۔ مروی ہے کہ میثم تمار کی زبان کاٹ دی گئی تو کچھ لمحہ بعد وہ جام شہادت نوش کر گئے۔ میثم تمار کی اولاد ان کے 6 بیٹے تھے جن کے نام صالح، شعیب، عمران، حمزہ، علی اور محمد تھے، جنہوں نے اہل بیت کی ولایت و مصاحبت اور ان کی روایات و حدیث کے ساتھ پرورش پائی۔ ان کے فرزند بھی ائمہ شیعہ کے اصحاب اور راویوں کے زمرے میں شمار ہوتے ہیں۔ انہی میں سے علی بن اسماعیل بن شعیب بن میثم ہیں جو شیعہ امامیہ کے عظیم ترین متکلمین میں سے ہیں اور کلامی کتب کے اولین مؤلفین میں شمار ہوتے ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔